بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر روش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے یہاں پر ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ شب قدر کی امپورٹنس کو جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتایا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ایک اللہ والوں کا جو ہے ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص یعنی کہ ایک جو ہے ایک جو اللہ والے تھے بہت عبادت گزار تھے، یعنی کہ آپ رائے خدا میں جو ہے آپ جو ہے جہاد کرتے تھے، یعنی کہ یعنی کہ آپ جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، یعنی کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور دن میں جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے لڑتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیے آپ ایسے نیک صالح بندے تھے جنہوں نے 1000 مہینے آپ نے 1000 مہینے جو ہے ایسی عبادت کی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے، یعنی کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مطلب قیام کرتے تھے اور دن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے لڑتے تھے، یعنی کہ جہاد کرتے تھے۔ اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتے تھے، دعائیں بخشش کرتے تھے، التجائے رحمت کرتے تھے، یعنی کہ 1000 مہینے تک آپ کا یہ عمل تھا، ایسا عمل جو کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی جب یہ شان آپ کی شان جب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے آپ کے جو ہے زبان سے جب یہ سنا کہ صحابہ کے دل میں جو ہے تڑپ اٹھی کہ یہ شخص کی، یعنی کہ جب یہ اللہ والوں کا جب ذکر آپ لوگوں نے سنا تو آپ لوگوں کے دل میں جو ہے تڑپ اٹھی۔ کیا تڑپ اٹھی؟ کیا شان والے تھے آپ کی جب یہ تڑپ اٹھی تو آپ لوگوں کے دل میں یہ جو ہے تڑپ اٹھی کہ یہ جو اللہ والوں کا جب ذکر جو کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا بنی اسرائیل کے جو اللہ والے تھے، ان کا نام جو ہے حضرت شمون رحمت اللہ علیہ تھا، یعنی کہ ایک اللہ والے تھے آپ جو ہے 1000 مہینے جو ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن میں رات میں جو ہے قیام کرتے تھے، دن میں جو ہے جہاد کرتے تھے، یعنی کہ آپ ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے جو ہے واقعہ بتا رہے، تو جب یہ بات سنی صحابہ کے دل میں جو ہے تڑپ اٹھی، کاش ہم بھی جو ہے مطلب ان کے دل میں یہ تڑپ اٹھی، کاش جو ہے ہم بھی جو ہے ہم یہ ایسا مطلب ان کی شان جب سنی تو ان کے دل میں تڑپ اٹھی۔ اب دیکھیے تڑپ ایسی اٹھی یہ کہ یہ نیک مطلب کتنے نیک بندے تھے، اور مطلب جب ان کا دل میں جب ان کا تذکرہ سنا تو ان کے دل میں جو ہے بے چینی ہوئی کہ کاش ہمیں بھی جو ہے یہ جذبہ ہمیں بھی ملے، یعنی کہ کیا مطلب انہیں جو ہے اللہ پاک نے کیسی شان عطا کی، جب یہ سنے تو ان کے دل میں تڑپ اٹھی۔ یعنی کہ دیکھیے اب مسلمان میں یہ رہنا چاہیے جب کسی کے بارے میں جب نیکی کی بات یا بھلائی کی بات جب ان کے سامنے آئے تو دل میں ہمارے بھی جو ہے تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اب دیکھیے صحابہ جب یہ سنے تو ان کے دل میں تڑپ اٹھی، اگر ہم جو ہے کسی کے بارے میں ہم غلط سنے یا ہم جو ہے مطلب ہم کچھ سنے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی طلب کرے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے دعا کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے جب یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب یہ ذکر جو ہے سنایا صحابہ کے سامنے، صحابہ کے دل میں جو ہے تڑپ اٹھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ واقعہ کے پیچھے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ولی کا ذکر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دیکھیے ہم بھی جو ہے ہم سوچتے ہیں نا مطلب فلاں مطلب ہم یہ سنتے بھی ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے جب تذکرہ ہوتا ہے، یہ جب ان کی عبادت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کا ذکر ان کے ساتھ، پر یہاں پہ دیکھیے جب اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے یہ تو ہمیں کیا ملتا ہے دیکھیے۔ اب یہاں پہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کا ولی کا ذکر ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے،
جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذکر کیا، صحابہ نے جب یہ سنا، تو آپ جب یہ بات سنی تو اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوا کہ صحابہ کے دل میں جب یہ تڑپ اٹھی تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے ایک پیغام دے کر بھیجا۔ کیا پیغام دے کر بھیجا؟ سورہ قدر کی آیتیں دے کر بھیجا، یعنی کہ سورہ قدر کی سورہ جو ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے پاس جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو سجی ہوئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ پاک نے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اے حبیب ہم نے اس کلام مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب کیا شان ہے شب قدر کی، کیا عظمت ہے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ وہ ایک قدر کی رات ایسی شان والی ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، بھلائی والی ہے اور اولا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ صحابہ کے دل میں تڑپ اٹھی، کیا تڑپ اٹھی؟ یہ کہ کاش، مطلب وہ جب جو بنی اسرائیل کے جو واقعہ جو اللہ کے ولی کا ذکر کیا تو ان کے دل میں بے چینی ہوئی، ان کے دل میں تڑپ ہوئی، کاش ہمیں بھی جو ہے یہ جذبہ عطا کیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو حوالے کر دے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو خلاف جائے، میں مخالف ہو جائے جو اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے اسی میں مصروف کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ مطلب چاہت ختم نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کا فہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی کہ ایک تیری چاہت ہے میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت ہی ہوگی، جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی چاہت۔ اگر تو حوالے کر دے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ہم حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے گا جو ہماری چاہت ہے، ٹھیک ہے، اور جو تیری چاہت ہے، جو اگر تو خلاف جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ہم خلاف جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مصروف کر دے گا، اور جو تیری چاہت ہے اس میں مصروف کر دے گا۔ مطلب چاہت ختم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، اس پہ ٹکنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا یہ چاہت ہے، اللہ کو پہچاننا یہ چاہت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے صحابہ نے کیا کیا، صحابہ جو ہے صحابہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پا لیے تھے، ان لوگ جو چاہت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنا لیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی چاہت کو وہ لوگ اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو بندہ میری چاہت کو اپنائے گا میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے صحابہ نے وہ لیول پہ آ گیا تھا، صحابہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ ہے، اب صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنا لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی چاہت کو بھی رد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو بھی بتا دیا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب جو صحابہ تھے وہ صحابہ نے اللہ کی چاہت کو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنا۔ اب صحابہ تو اس پہ آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو بھی ہی رد نہیں کیا، اور ان کی چاہت کے ذریعے ان کے صدقے جو ہے ہمیں یہ رات ملی ہے۔ اب تو یہ رات کا جو ہے ہمیں جو ہے لطف اٹھانا ہے۔ اب یہ بندہ لطف کب اٹھائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو پا لیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جو بندہ اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کے ساتھ، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، یہ ہمارے دل میں ہونا۔ جب بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ بندہ یہ رات کو پا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش
بخش دے گا. یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے. اب احتساب کیا ہے؟ احتساب کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان جو لائے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا. اب جو ہم عمل کر رہے، راتوں میں جاگ رہے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، وہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ احتساب. ہمیں احتساب کرنا یعنی کہ ہمیں حساب کتاب کرنا. کیا حساب کتاب کرنا؟ کہ ہم عمل جو کر رہے ایمان کے ساتھ کر رہے یا ایمان کے بغیر کر رہے. کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے، ہم لوگوں کے لیے کر رہے؟ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، تو بندہ جو ہے ایمان والا بنے گا. جب ایمان والا بنے گا تو عمل جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اس کے عمل میں اخلاص ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کرے گا. وہ یہ دیکھے گا، وہ احتساب کرے گا کہ ایمان کے ساتھ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ایمان کے بغیر کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے کیا لوگوں کے لیے کر رہا ہے. وہ جو ہے حساب کتاب کرنے والا بنے گا. رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ توبہ کرنے والا بنے گا، وہ شکر ادا کرنے والا بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرے گا، وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ندامت شرمندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے گا. کیونکہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں کیا پتا چلا ہے کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو پا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ میں جب اس رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا، مطلب میں کون سا عمل کروں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو ہے دعا پڑھو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہ دعا کرے. اور ایک قول ہے کہ آپ فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کا قول ہے کہ اس رات کو جب میں پا لوں تو مغفرت اور عافیت کو اللہ تعالیٰ سے مانگوں. یعنی کہ یہ رات کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے. ایمان رہے گا تو ہم احتساب کر سکیں گے، تو ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے. جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے احتساب کرنے والے بنیں گے. اور احتساب یعنی کہ حساب کتاب، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو ہے گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی طلب کریں گے. تو یہ رات کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں پانا ہے. جب یہ پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے افضل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں جو ہے رات کو گزارنا ہے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.